السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جماعت ہفتم کا مضمون جغرافیہ کا سبق نمبر 6 جس کا نام ہے قدرتی خطے، اس سبق کو آج ہم لوگ دیکھیں گے اور اس سبق کے اندر بہت ساری باتیں الگ الگ خطوں کے بارے میں دی گئی ہے، وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آئیے ہم سب سے پہلے یہاں پر قدرتی خطے اس لفظ کا مطلب سمجھتے ہیں۔ قدرت کا مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ قدرت یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور خطوں کا مطلب ہوتا ہے کہ تقسیم یا حصے۔ قدرتی خطے یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر الگ الگ طریقے سے، جیسے وہاں کی ہوا، وہاں کے نباتات، وہاں کی حیوانی زندگی، وہاں کی انسانی زندگی، تو دنیا کے اندر الگ الگ حصوں میں الگ الگ جگہ کی انسانی زندگی یا وہاں پائے جانے والے نباتات یا وہاں پر پائے جانے والے جانور، یہ الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں، تو انہیں جو ہے تو خطے کہتے ہیں۔ تو دنیا میں بہت سارے خطے ہیں جہاں کی زندگی ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے تو مختلف ہوتی ہے، وہی جو ہے تو ہم اس سبق میں دیکھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہاں پر ہمارے سامنے جو ہے تو ایک تصویر دی گئی ہے، اور تصویر میں لکھا ہوا ہے بتائیے تو بھلا، اور لکھا ہوا ہے درجہ ذیل تصویروں میں دیے ہوئے چوکون میں ہدایت کے مطابق نشان لگائیے۔ اب کس طریقے سے ہم کو نشان لگانا ہے، وہ یہاں پر کچھ سوالات بھی دیے گئے ہیں، ان کے جوابات ہم لوگوں کو دینا بھی ہے اور نشانات بھی لگانا ہے۔ پہلا یہاں پر ہے تصویروں میں دکھائے ہوئے تمام طرز کے مکانات ہمارے اطراف میں کیوں نظر نہیں آتے؟ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر الگ الگ جو ہے تو مکانات پہلی لائن میں دیے ہوئے ہے، اور اس کے سامنے لکھا ہوا ہے مسکن۔ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بہت سارے یہاں پر تصاویر کے اندر مکانات الگ الگ قسم کے دیے گئے ہیں۔ درخت کے درمیان ہے، درختوں کے اوپر بنا ہوا ہے ایک پہلے والا، دوسرا جو ہے تو بلڈنگیں ہیں، تیسرا برف کا ایک اسکیمو بنا ہوا ہے، چوتھا یہاں پر ایک کھلے میدان میں ایک بڑا گھر ہے، اسی طرح برف میں ہے۔ پھر جس طرح سے دیہات میں مکانات ہوتے ہیں کچے اینٹ کے، ویسے بنے ہوئے ہیں یہاں پر مٹی اور اینٹ کے۔ اسی طرح یہ لاسٹ والا بھی دیکھیے کس طریقے سے الگ مخروطی شیپ میں جو ہے تو اس کا اوپر کا حصہ بنا ہوا ہے۔ یہاں پر اوپر دیا ہوا بھی ہے کہ فہرست یہاں پر ہے ایک میں استعمال یا محسوس کرتا ہوں، یعنی آپ نے دیکھے ہوں گے یا استعمال کر رہے ہیں، اس مکان میں آپ لوگ رہتے ہیں اسے مکان میں، تو وہاں پر ٹک کرنا ہے، اور اگر آپ نے اسے دیکھا ہے تو اس پر اسٹار کا نشان لگانا ہے۔ یہ جو باکس نظر آ رہے ہیں آپ لوگ، اس کے اوپر جو بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اگر، تو وہاں پر اسٹار کا نشان لگانا ہے۔ جیسے ہم نے بلڈنگ دیکھا ہے تو یہاں پر اسٹار کا نشان لگانا ہے۔ آپ اگر جس میں رہتے ہیں، فار ایگزامپل آپ جو ہے تو اس قسم کے مکان میں اگر رہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ٹک کا نشان لگانا ہے۔ اور مجھے نہیں معلوم، آپ لوگوں نے اگر یہ نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر کراس کا نشان لگانا ہے۔ اس طریقے سے یہاں پر آپ لوگوں کو الگ الگ جو ہے تو نشانات دیے گئے ہیں، وہ بھی لگانا ہے۔ دوسرا سوال یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں، اس طرز کے مکانات کن علاقوں میں پائے جاتے ہیں؟ یہ جتنے بھی مکانات ہیں یہ جنگلاتی علاقوں میں ہوں گے، یہ شہری علاقوں میں، یہ برف باری والے علاقوں میں ہے، یہ میدانی علاقوں میں، یہ بھی برف باری والے علاقوں میں، اور یہ کھیتوں کے اندر یا جہاں پر زراعت کی جاتی ہے ویسے علاقوں میں، اور یہ بھی جو ہے تو انہی علاقوں کا ہم کو نظر آ رہا ہے۔ یعنی الگ الگ قسم کے مکانات الگ الگ جگہ پر بنائے جاتے ہیں۔ کیا آپ برف سے بنے مکان میں رہنا پسند کریں گے؟ پھر ہم اس طرح کے مکان کیوں نہیں تعمیر کرتے؟ اگر یہاں پر دیکھیے برفوں میں بنا ہوا مکان نظر آ رہا ہے ہم کو، کیا آپ اس میں رہنا پسند کریں گے؟ اگر ہاں تو پھر ہم کیوں نہیں تعمیر کرتے مکان اس طریقے کے؟ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں ہم اگر اس کو مکان کو یہاں پر تعمیر کریں گے تو برف تو پگھل جائے گی، تو اس کے لیے ہم یہ مکان یہاں پر تعمیر نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے جو ہے تو
الگ جگہ جہاں پر برف زیادہ ہو، سردی وہاں ہو، برف باری ہوتی ہو، ان مقامات پر ہم یہ مکانات تعمیر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کے لباس کے لیے مختلف انسانوں کے لباس کس لیے مختلف ہوتے ہیں؟ جیسے آپ لوگ یہاں پر لباس دیکھ سکتے ہیں، الگ الگ لباس دکھائی دے رہے ہیں۔ یہاں پر دھوتی کرتا ہے اور شرٹ پینٹ ہے، اسی طرح یہاں پر لنگیوں کا ہے بنا ہوا، یہاں پر جبہ ہے، یہاں پر ساڑی ہے، یہاں پر برقع اور جبے میں رومال باندھا ہوا ہے اوپر، یہاں پر دیکھیے مٹکی اوپر ہے، یہاں ساڑیاں پہنے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے بدن پر آخری والی تصویر میں اوپر کچھ نہیں ہے، نیچے جو ہے تو ان لوگوں نے پہنا ہوا ہے۔ تو یہ لباس کس لیے مختلف ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہاں کی آب و ہوا اثر انداز کرتی ہے، وہاں کی تہذیب ہوتی ہے، وہاں پر وہ چیزیں زیادہ ملتی ہے۔ اسی طرح ایک روایت ان کا چلی آ رہی ہے، اور موسم کے حساب سے بھی وہ لوگ جو ہے تو کپڑے پہنتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور ایک ہے خبوص، کیڑے مکوڑے اور چونٹیوں کا استعمال بطور غذا کہاں ہوتا ہوگا؟ اب یہ دیکھیے، کیڑے مکوڑوں کو اور چونٹیوں کا استعمال کون اپنی غذا میں کرتا ہوگا، وہ جو ہے تو یہاں ہم سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو ہم لوگ دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ جو آخری والی تصویر ہے، یہ لوگ اس کا استعمال کرتے ہوں گے۔ کیا ہمارے یہاں کے چڑیا گھروں میں قطبی ریچھ، پنگوئن جیسے جاندار رکھے جا سکتے ہیں؟ اب قطبی ریچھ اور پنگوئن وغیرہ دیکھیے، یہاں پر یہ قطبی ریچھ ہے، یہ پنگوئن ہے، کیا ہم لوگ ان کو یہاں لا سکتے ہیں؟ لا تو سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے جو ہے تو بہت زیادہ ویسا ان کا گھر بنانا پڑے گا، آس پاس جو ہے سو ایسی چیزیں لانا پڑے گی۔ جیسے دیکھیے یہاں پر یہ برف والے جاندار ہے، تو ان کے لیے ویسا ماحول، پہلے ویسی چیزیں، ویسی جگہ جو ہے تو تیار کرنا پڑے گی، پھر ہم انہیں لا سکتے ہیں۔ تصویروں میں دکھائے ہوئے سبھی نباتات کیا ہمارے اطراف میں دکھائی دیتے ہیں؟ نہیں تو یہ کہاں نظر آتے ہیں؟ جو بھی نباتات، جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جو بھی درخت ہے، پودے ہیں، یہ جو نظر آ رہے ہیں ہمیں، تو کیا یہ ہمارے یہاں پر دکھائی دیتے ہیں؟ اگر نہیں تو یہ کہاں نظر آتے ہیں؟ دیکھیے یہ ناریل کا درخت ہے، ناریل کے درخت تو ہم لوگ دیکھتے ہی ہیں۔ پھر یہ پہاڑی علاقوں میں جو ہے تو اس قسم کے جنگلات ہمیں نظر آئیں گے، اس قسم کا درخت جو ہے تو کھلے میدانی علاقوں میں ہمیں نظر آئیں گے، اور یہاں پر جو ہے تو آخری میں ندی ہے، اور برف والی ندی نظر آ رہی ہے تو یہ ہمیں کشمیر وغیرہ میں جو ہے تو نظر آئے گے، یعنی الگ علاقوں میں ہمیں نظر آئیں گے۔ اپنے اطراف میں خود ہم محسوس کرتے ہیں کہ ان میں سے مختلف اشیاء دنیا کے دیگر علاقوں میں پائی جاتی ہے، مختلف جانور الگ الگ جگہوں پر پائے جاتے ہیں، ہم ٹیلی ویژن وغیرہ میں دیکھتے ہیں، ٹی وی میں بھی تو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ ہمارے وہاں پر جو غذا بنتی ہے وہ بھی الگ الگ مقامات پر الگ الگ غذائیں جو ہے تو ہمیں نظر آتی ہے۔ دیکھیے کس طریقے سے تھالی کے اندر الگ الگ قسم کی غذا ہے، یہ دیکھیے پیزا وغیرہ دیا گیا ہے، پھر الگ الگ ٹائپ کے جو ہے تو یہاں پر کھانے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو سب فرق ہے کہ حیوانات جو ہے تو ایک طریقے سے نہیں ایک جیسے نہیں دکھائی دیتے ہیں، ان میں کیا فرق اور کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کے سب ہم جو ہے تو اسباب اب آگے دیکھیں گے کہ یہ سب فرق جو ہے تو حیوانات میں، نباتات میں، یہ سب ہمیں کیوں نظر آتا ہے، یہ سب ہم لوگ جو ہے تو ابھی آگے تفصیل سے دیکھنے والے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر ابھی ہم لوگ اور کچھ باتوں کو دیکھتے ہیں۔ سطح زمین کے مختلف علاقوں کی زمینی ساخت، یعنی جہاں پر جو زمین ہوتی ہے علاقوں کی، وہ وہاں کی آب و ہوا اور وہاں کی مٹی، یہ سب میں جو ہے تو اختلاف نظر آتا ہے، یعنی فرق نظر آتا ہے۔ یہ اختلاف خاص طور پر ان علاقوں میں پڑنے والی سورج کی روشنی اور پانی کی دستیابی پر منحصر ہے۔ جتنی سورج کی روشنی پڑے گی، جیسی پڑے گی، وہاں پر جس طریقے کا پانی دستیاب رہے گا، اس کے حساب سے بھی جو ہے تو وہاں کے حالات ہوتے ہیں۔ سورج کی روشنی اور پانی کی دستیابی کا تناسب خط استوا سے قطبین کی جانب بدلتا رہتا ہے۔ خط استوا جو ہے تو ابھی بیچ میں جو ہمارا جو دنیا ہے، اس کے جو بیچ کا خط گزرا ہے وہ خط استوا ہے،
اور قطبین یعنی زمین کے دونوں آخری سرے شمال کے اور جنوب کے، وہ قطبین کہلاتے ہیں۔ تو جیسے جیسے ہم خط وسطیٰ سے قطبین کی جانب بڑھتے ہیں، شمالی قطب کی جانب بڑھے چاہے جنوبی قطب کی جانب بڑھے، تو اس جگہ پر ہمیں سورج کی روشنی جو ہے تو کم ملتی ہے۔ یہ بات ہمیں دھیان میں رکھنا ہے، اور پانی کی دستیابی کا تناسب بھی جو ہے تو الگ ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہم پچھلی جماعتوں میں سیکھ چکے ہیں۔ زمینی ساخت، آب و ہوا، مٹی، ان تینوں چیزوں کی وجہ سے ہونے والی تبدیلیوں کا جو اثر ہوتا ہے وہاں کے نباتات پر ہوتا ہے، حیوانات پر ہوتا ہے، اور انسانی زندگی پر ہوتا ہے، اور حیوانی زندگی وہاں کی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ یہ باتیں جو ہے یہاں پر بتائی گئی ہیں۔ تین چیزوں کا آپ کو یاد رکھنا ہے: زمین کی ساخت یعنی زمین وہاں کی کیسی ہے، آب و ہوا یعنی وہاں پر پانی اور ہوا کیسا ہے، اور مٹی کیسی ہے وہاں کی۔ یہ تینوں باتوں پر وہاں کے حالات، وہاں کی حیوانی زندگی جو ہے تو ہوتی ہے۔ زمین پر مختلف بر اعظموں میں مخصوص ارض البلدوں کے درمیان آب و ہوا، نباتات اور حیوانی زندگی کے درمیان یکسانیت نظر آتی ہے۔ جیسا کہ مختلف بر اعظم آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، یہ بر اعظم ایشیا ہے، آسٹریلیا ہے، یورپ ہے، افریقہ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ اور انٹارکٹیکا۔ یہ دنیا کے 7 بر اعظم ہیں۔ ان کے درمیان جو ارض البلد گئے ہوئے ہیں، یعنی آڑے خطوط جو گئے ہوئے ہیں، یہ جہاں سے گزرتے ہیں تو کچھ جگہوں پر ایک جیسی حیوانی زندگی وہاں پر نظر آتی ہے، وہاں کی آب و ہوا بھی ایک جیسی نظر آتی ہے، اور وہاں پر جو نباتات ہیں، پیڑ پودے ہیں، وہ بھی ایک جیسے نظر آتے ہیں کچھ جگہوں پر۔ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آب و ہوا، نباتات اور حیوانی زندگی میں یکسانیت کی وجہ سے کچھ علاقے دوسرے علاقوں سے بالکل الگ دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ علاقوں پر آب و ہوا کی وجہ سے یعنی بارش اور پانی کی وجہ سے، وہاں پر پائے جانے والے درختوں کی وجہ سے، وہاں پر جو حیوانی زندگی ہوتی ہے، جو جانور وہاں کے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے کچھ علاقے بالکل الگ بھی نظر آتے ہیں۔ یہ علاقے چونکہ قدرتی عوامل پر منحصر ہوتے ہیں، قدرتی عوامل جیسے زمین ہے، پہاڑ ہے، نباتات ہے، آب و ہوا ہے، ندیاں ہیں، تو یہ سب قدرتی عوامل ہے، تو یہ انہی کے اوپر منحصر ہوتے ہیں، یعنی انہی کے اوپر ڈیپینڈ ہوتے ہیں۔ جیسی وہاں کی چیزیں ہوگی اس طرح کی زندگی وہاں پر پائی جاتی ہے۔ یہ جو ڈیپینڈ ہوتے ہیں یہ سب قدرتی چیزوں پر ہوتے ہیں، اس لیے انہیں قدرتی خطے کہتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ جہاں کی بھی زندگی ہو وہ قدرتی چیزوں پر منحصر ہوتی ہے، اور اسے جو ہے تو قدرتی خطے کہتے ہیں۔ ایسے خطوں میں قدرتی ماحول کا اثر انسانی زندگی اور جانداروں پر نظر آتا ہے۔ یہ بات کلیئر ہے۔ کرۂ ارض کے زمینی علاقے قدرتی خطوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ سبق میں جو ہے تو اب ہم لوگ آگے دیکھیں گے کہ قدرتی خطوں کو کس طریقے سے تقسیم کیا گیا ہے، اور ان کے جو نام ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے تو دیے گئے ہیں الگ الگ۔ اب ہمارے سامنے دیکھیے یہاں پر یہ پوری دنیا کا جو ہے تو نقشہ دیا گیا ہے، اور الگ الگ بر اعظم دیکھیے یہاں پر موجود ہے۔ اسی طرح یہاں پر بحر اعظم بھی ہے، بحر الکاہل بھی، الگ الگ بحر اعظم یعنی پانی کے بڑے حصے ہیں، بحر الکاہل ہے، بحر اوقیانوس ہے، بحر ہند ہے۔ اس طریقے سے یہاں پر تمام بحر منجمد جنوبی ہے، تمام باتوں کو یہاں پر بتایا گیا ہے۔ عرض البلد اور طول البلد بھی ہے۔ اب ہم آگے دیکھیں گے قدرتی خطوں کے بارے میں۔ ہمارے سامنے یہاں پر دیا ہوا ہے خطوں کے نام اور محل وقوع، وہاں کی آب و ہوا، یہ باتیں جو ہے تو یہاں پر دی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہاں پر قدرتی نباتات، حیوانی زندگی اور انسانی زندگی، یہ بھی جو ہے تو ہم لوگ دیکھیں گے۔ ٹوٹل 6 خطے یہاں پر ہے، جن کا نام اس طریقے سے ہیں: ٹونڈرا کا خطہ، تائگا کا خطہ، گھاس کے خطے، گرم ریگستانی خطے، گھاس کے خطے سوڈان والے، اور استوائی خطہ۔ ابھی یہاں پر ہمارے سامنے 3 خطے جو ہے تو دیے گئے ہیں، یعنی 3 حصے زمین کے، جہاں پر الگ قدرتی ماحول میں الگ محل وقوع، الگ آب و ہوا، قدرتی نباتات اور حیوانی زندگی وغیرہ وہاں پر پائی جاتی ہے۔ پہلا خطہ ہے ہمارے سامنے ٹونڈرا کا خطہ۔ اب ٹونڈرا کا خطہ کہاں پر ہے، یعنی محل وقوع یعنی وہ اس کی جگہ کہاں ہے،
علاقے کون کون سے اس کے وہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر۔ تو تقریباً 65 درجے سے لے کر 90 درجہ شمالی ارض البلد کے درمیان یہ واقع ہے یہ خطہ۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ اوپر کے جو دکھائی دے رہا ہے حصہ، یہی جو ہے تو وہ علاقہ ہے جسے ٹونڈرا کا خطہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر کون کون سے ملک آتے ہیں؟ شمالی کینیڈا، گرین لینڈ، شمالی یورپ اور شمالی ایشیا، یہ علاقے جو ہے تو یہاں پر ہم لوگوں کو ملیں گے۔ اسی طرح وہاں کی آب و ہوا کیسی ہے؟ وہاں کی آب و ہوا گرمیوں میں اوسط درجہ ہوتا ہے وہاں پر 10 درجہ سیلسیس ہوتا ہے۔ سردیوں میں درجہ حرارت -20 سے 30 سیلسیس چلا جاتا ہے، اور بارش جو ہے وہ سالانہ 25 سے 300 ملی میٹر کے درمیان ہوتی ہے، اور انتہائی سرد آب و ہوا یہاں پر پائی جاتی ہے اس علاقے میں۔ یہ بات آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے، یہ جتنے بھی علاقے بتائے گئے ہیں یہاں پر آب و ہوا بالکل اسی طریقے سے پائی جاتی ہے۔ اسی طرح اب ہم لوگ دیکھیں گے تائگا کا خطہ۔ تو تائگا کے خطے کے اندر تقریباً 55 شمالی درجے پر ہے، 55 شمالی ارض البلد سے لے کر 65 شمالی ارض البلد تک یہ پایا جاتا ہے۔ اس کے اندر کون کون سے علاقے ہیں؟ الاسکا کے پاس سے بحر اوقیانوس تک کا علاقہ، یوریشیا کا علاقہ، یہ علاقے جو ہے تو وہاں پر ان علاقوں میں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیا ہوا ہے، یہ علاقے جو ہے تو تائگا کا خطہ کہلاتا ہے۔ گرمیوں میں یہاں پر اب آب و ہوا ہم لوگ اگر اس کی دیکھیں گے تو گرمیوں میں درجہ حرارت تقریباً 15 سے 20 سیلسیس ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پر بھی جو ہے تو اس سے زیادہ ہمارے وہاں پر ہوتا ہے، ہمارے وہاں پر 30 سے 40 اور 45 درجہ تک جو ہے تو پہنچ جاتا ہے۔ سردیوں میں وہاں پر درجہ حرارت 0 درجے سے بھی کم ہو جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ سردی ہوتی ہے وہاں پر۔ بارش جو ہے وہ سالانہ 300 سے 500 ملی میٹر ہوتی ہے، اور گرمیوں میں بارش اور سردیوں میں برف باری یہاں پر ہوتی ہے۔ اسی طرح اب ہم لوگ تیسرا دیکھیں گے گھاس کے خطے۔ گھاس کے خطوں کے نام سے ہی ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بہت زیادہ گھاس جو ہے تو پائی جاتی ہوگی۔ اسے اسٹیپس اور پریری بھی کہا جاتا ہے ان علاقوں کو۔ یہاں کا میل وقوع کون سا ہے؟ کہاں پر پایا جاتا ہے یہ علاقہ؟ یہ علاقہ 30 درجے سے لے کر 55 درجہ شمالی و جنوبی ارض البلد پر پائے جاتے ہیں۔ بر اعظموں کے درمیانی حصوں میں یہاں پر کون کون سے علاقے ہیں؟ مثلاً اسٹیپس یوریشیا کا علاقہ، ویلڈ کا علاقہ جو جنوبی افریقہ میں ہے، جیسا کہ یہاں پر دکھایا گیا ہے یہ جنوبی افریقہ کا ہے۔ اسی طرح پمپاس جنوبی امریکہ، پریری شمالی امریکہ میں، اور یہاں پر ڈاؤنس آسٹریلیا وغیرہ کے اندر یہ علاقے پائے جاتے ہیں۔ گرمیوں میں درجہ حرارت یہاں پر تقریباً 37 ڈگری پہنچ جاتا ہے، سردیوں میں 0 سے کم ہوتا ہے۔ بارش یہاں پر 400 سے 600 ملی میٹر جو ہے تو ہوتی ہے، زیادہ تر بارش گرمیوں میں یہاں پر ہوتی ہے۔ تو یہ باتیں یہاں پر بتائی گئی ہے، ٹونڈرا کا خطہ، تائگا کا خطہ اور گھاس کا خطہ۔ یہاں پر محل وقوع اور علاقے، آب و ہوا، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اب انہی تینوں کے بارے میں ہم آگے دیکھیں گے، قدرتی نباتات یہاں کی حیوانی زندگی اور یہاں کی انسانی زندگی۔ اب یہاں پر ہمارے سامنے پہلے ٹونڈرا کے خطے کا قدرتی نباتات ہم دیکھیں گے۔ یہ ٹونڈرا کے خطے کے قدرتی نباتات ہے۔ یہاں پر نباتات جو ہے وہ پائے جاتے ہیں وہ کم وقت کے لیے ہوتے ہیں۔ چھوٹی جھاڑیاں، گھاس پھوس اور پھول کائی وغیرہ یہاں پر ہوتے ہیں۔ حیوانی زندگی یہاں پر کیریبو، رینڈیئر، قطبی ریچھ، لومڑیاں، سیل اور وائلرس مچھلیاں جو تو یہاں پر پائی جاتی ہیں۔ نرم اور گھنے بال والے جانور یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ یہاں انسانی زندگی کیسی ہے؟ شکار کیا جاتا ہے یہاں پر، ماہی گیری یعنی مچھلیاں پکڑی جاتی ہے۔ چمڑے کے خیمے جسے ٹیوپک کہا جاتا ہے، اگلو جیسا کہ ابھی تصویر میں بتایا گیا تھا پہلے، اگلو برف کا گھر۔ اسی طرح سیلج گاڑی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پرمشقت زندگی ہوتی ہے یہاں کی، یعنی بہت زیادہ محنت کرتے ہیں لوگ یہاں پر۔ آبادی نہایت کم گنجان ہوتی ہے، مثلاً اسکیمو باشندے، اس طریقے کی یہاں پر معلومات دی گئی ہے۔ اسکیمو باشندے نے برف کے گھر میں رہنے والے لوگ۔ اب دوسرا ہے تائگا کا خطہ۔
تو تائگا کے خطے کی قدرتی نباتات ہم لوگ دیکھنے والے ہیں۔ تائگا کے خطے کا ہم لوگ محل وقوع اور آب و ہوا کے بارے میں دیکھ چکے ہیں۔ اب یہاں کی قدرتی نباتات میں کون کون سے ہوتے ہیں تائگا کے خطے میں؟ وہ ہے مخروطی درختوں کے جنگلات ہوتے ہیں یہاں پر، جو لمبے ہوتے ہیں اور نیچے کی طرف جھکے ہوتے ہیں۔ درختوں کے پتے چھوٹے اور سوئی نما اور ڈالیاں زمین کی جانب جھکی ہوتی ہے، جیسا کہ میں ابھی بتایا۔ لکڑیاں نرم اور ہلکی ہوتی ہے، جیسے اسپرس، فر، پائن، چوب، سرخ وغیرہ، یہ لکڑیوں کے نام ہیں۔ اسی طرح یہاں پر جو حیوانات پائے جاتے ہیں، جو جانور پائے جاتے ہیں، ان میں کیریبو، ایلک، آرمین، بیور، سلور فاکس، منک، ریچھ وغیرہ جو ہے تو یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ یہاں بھی نرم گھنے بال والے جانور جو ہے تو ہمیں نظر آتی ہے۔ یہاں کی انسانی زندگی یعنی تائگا کے خطے کی انسانی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ آبادی یہاں پر کم ہوتی ہے، شکار اور لکڑیاں توڑنے کا پیشہ کیا جاتا ہے یہاں پر، اور زراعت بھی بہت کم ہوتی ہے، یعنی کھیتی باڑی بھی جو ہے تو یہاں پر بہت کم کی جاتی ہے۔ تیسرا ہم دیکھیں گے گھاس کے خطے کا قدرتی نباتات۔ تو گھاس کے خطے میں قدرتی نباتات، گھاس کے وسیع و عریض میدان ہوتے ہیں یہاں پر، یعنی بہت زیادہ میدان بڑے بڑے ہوتے ہیں گھاس پھوس کے۔ گھاس کم بلند اور تیزی سے بڑھنے والی ہوتی ہے، سردیوں میں گھاس ختم ہو جاتی ہے، اور یہاں پر ایلڈر، پاپولر وغیرہ درخت یہاں پر نظر آتے ہیں، یہ درختوں کے نام ہیں۔ یہاں پر جانور کون سے پائے جاتے ہیں گھاس کے خطے میں؟ وہ ہرن پایا جاتا ہے، گھوڑا، کتے، بھیڑیے، جنگلی بیل، خرگوش، کنگارو، ڈینگو وغیرہ جو ہے تو یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ پالتو جانوروں میں بکریاں، بھیڑے، گائے، بیل، گدھے، گھوڑے سبھی جو ہے تو یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ یہاں کے پیشے کون سے ہوتے ہیں گھاس کے خطے کے؟ وہ ہوتے ہیں غلہ بانی کے، یعنی کہ جانوروں کو جمع کرنا، ایک مقام سے دوسرے مقام تک بھٹکنا یہاں کی زندگی ہے۔ چمڑوں کے خیموں میں یہ لوگ رہتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، اور کرگیز قبائل اب بھٹکتے نہیں ہیں، پکے مکانات میں لوگ رہنے لگے ہیں۔ گیہوں کی کھیتی جو ہے تو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ہم نے ابھی ٹونڈرا کا خطہ، تائگا کا خطہ اور گھاس کے خطے، یہ تین خطوں کے بارے میں دیکھا تھا۔ اب ہم آگے دیکھیں گے گرم ریگستانی خطے، گھاس کے خطے سوڈان والے اور استوائی خطہ، ان تینوں خطوں کے بارے میں بھی یہاں پر معلومات دی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے گرم ریگستانی خطے کا محل وقوع۔ تو یہ خط وسطیٰ سے 20 سے 30 درجہ عرض البلدوں کے درمیان ہیں، بر اعظموں کے مغربی حصوں میں نظر آتے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، یہاں پر یہ موجود ہے۔ سہارا شمالی افریقہ میں، کولوریڈو شمالی امریکہ میں، اٹاکاما جنوبی امریکہ میں، تھرکا ریگستان ایشیا کے اندر، کالاہاری جنوبی افریقہ میں۔ تو اس طریقے کا یہ علاقے ہیں یہاں پر، جسے گرم ریگستانی علاقے کہتے ہیں، جہاں پر صرف گرمی ہوتی ہے اور ریتیلی زمین پائی جاتی ہے، ریت کی زمین۔ اب یہاں پر آب و ہوا کیسی ہوتی ہے؟ گرمیوں میں درجہ حرارت 30 سے 45 درجہ پہنچ جاتا ہے، سردیوں میں درجہ حرارت 20 سے 25 ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ اس وقت بھی جو ہے تو گرمی وہاں پر ہوتی ہے۔ بارش بہت کم ہوتی ہے یہاں پر، اور رات میں خوب سردی پڑتی ہے۔ اب دوسرا دیکھیں گے ہم لوگ گھاس کے خطے، گھاس کے خطے کا محل وقوع۔ خط وسطیٰ کے شمال اور جنوب میں 5 درجے سے 20 درجے تک پایا جاتا ہے، جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ علاقہ سوانا کا علاقہ افریقہ میں، کوئنس لینڈ آسٹریلیا میں، اور جنوبی پارک لینڈ افریقہ میں، امریکہ میں جو جنوبی امریکہ میں کمپوز، یہ سب علاقے جو ہے تو یہاں کا یہ گھاس کے خطے ہیں سوڈان والے۔ اور گرمیوں میں جو ہے تو یہاں پر آب و ہوا جو ہے تو درجہ حرارت جو 25 درجہ ہوتا ہے، سردیوں میں درجہ حرارت یہاں پر 24 درجہ ہوتا ہے۔ تقریباً 250 ملی میٹر سے لے کر 1000 ملی میٹر تک بارش ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ بارش ہوتی ہے یہاں پر۔ اور یہاں کی آب و ہوا گرم مرطوب ہوتی ہے، موسم سرما میں کم سرد اور خشک ہوتی ہے یہاں کی آب و ہوا۔ اب دیکھیں گے استوائی خطہ۔ استوائی خطے کا محل وقوع 5 درجہ شمال اور جنوب عرض البلد کے درمیان ہے۔ یہاں کے علاقے کون کون سے ہیں؟ وہ ہے ملیشیا، انڈونیشیا، سنگاپور،
گنی اور کانگو کا کنارہ، دریا ایمیزون کی وادی، یہ تمام علاقے استوائی خطے میں آتے ہیں۔ یہاں پر گرمیوں میں درجہ حرارت تقریباً 30 درجے سے لے کر ہوتا ہے، اوسط درجہ حرارت 27 درجہ ہوتا ہے۔ بارش یہاں پر 2500 سے لے کر 3000 ملی میٹر ہوتی ہے۔ گرم اور مرطوب آب و ہوا کی وجہ سے درختوں کے پتے گل سڑ جاتے ہیں اور آب و ہوا غیر صحت مند بن گئی ہے۔ خوب گرمی اور سال بھر بارش یہاں پر ہوتی ہے۔ تو یہ معلومات تھی ہماری گرم ریگستانی خطے، گھاس کے خطے اور استوائی خطے کے بارے میں، ان کے محل وقوع اور آب و ہوا کے بارے میں۔ اب ہم ان خطوں کے قدرتی نباتات اور حیوانی زندگی، انسانی زندگی کے بارے میں دیکھیں گے۔ اب ہمارے سامنے یہاں پر ہے گرم ریگستانی خطوں کی جو قدرتی نباتات ہے۔ تو یہاں پر کم سے کم پتوں والے کانٹے دار جھاڑیاں پائی جاتی ہے، سخت چھال، چھوٹی پتیاں، روغنی لیسدار پتے پائے جاتے ہیں۔ زمین کی نمی ختم ہونے پر نباتات یہاں پر ختم ہو جاتے ہیں۔ کون کون سے نباتات ہیں یہاں پر؟ نیوڈنگ، گھائے پات، پام اور کھجور والے درخت یہاں پر ملتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر جو حیوانی زندگی ہوتی ہے، زمین پر جانداروں کی تعداد کم ہوتی ہے، جاندار دن کے وقت زیر زمین رہتے ہیں، مثلا سانپ، چوہا، گرگٹ، بچھو، گھوڑا، بیل، گدھے، بھیڑیے وغیرہ جو ہے تو یہاں پر بھیڑے وغیرہ جو ہے تو یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ اونٹ جو ہے کھانا اور پانی جو ہے تو بہت دنوں تک اگر اسے نہ بھی دیا جائے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اب دیکھیں گے یہاں پر ہم لوگ یہاں کی انسانی زندگی۔ تو یہاں پر بدو کہتے ہیں انہیں، جو صحارا کے ریگستانوں میں پائے جاتے ہیں۔ بش مین کہا جاتا ہے کالہاری کے رہنے والوں کو۔ ایبوریجن کہا جاتا ہے آسٹریلیا میں یہ لوگ رہتے ہیں۔ زیادہ تر ضرورتیں جانوروں سے پوری ہوتی ہیں یہاں کی۔ نخلستانوں اور ندیوں کی وادیوں میں زراعت یہاں پر کی جاتی ہے۔ اب آگے دیکھیں گے ہم لوگ گھاس کے خطے کے جو قدرتی نباتات ہے۔ یہاں پر اونچی جو ہے تو اور گھنی جو ہے تو گھاس پھوس پائی جاتی ہے۔ چھتری نما درخت یہاں پر ہوتے ہیں، جیسے بیل کا درخت، بیر کا درخت، گھائے پات، انناس، نیوڈنگ وغیرہ۔ یہاں کے جو جانور ہوتے ہیں، یہاں کی حیوانی زندگی، وہ سبزی خور اور گوشت خور حیوانات بڑی تعداد میں یہاں پر پائے جاتے ہیں، جیسے شیر، ببر، چیتا، لکڑ بگھا، بھیڑیا، زراف، زیبرا، ہاتھی، گینڈا، جنگلی بیل، بھینسے، کنگارو، ایمو وغیرہ وغیرہ۔ یہ جتنے بھی جو ہے تو جانوروں کے یہاں پر نام لیے گئے ہیں، یہ سب جانور جو ہے تو یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ یہاں کی انسانی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ مٹی کی دیواروں اور گھاس پھوس کی چھتوں والے سادہ مکانات یہاں پر ہوتے ہیں۔ مکانات میں کھڑکیاں نہیں ہوتی۔ پست اور گول شکل کی جھوپڑیاں یہاں پر ہوتی ہیں، انہیں کرال کہتے ہیں۔ شکار اور غلہ بانی ان کا خاص پیشہ ہوتا ہے۔ مثلاً زولو، ہوسا، مسائی وغیرہ یہاں پر قبائل پائے جاتے ہیں۔ زولو، ہوسا، مسائی قبائلوں، یہ قبائلوں کے نام ہیں۔ اب آخری دیکھیں گے ہم لوگ استوائی خطہ۔ استوائی خطے کی قدرتی نباتات۔ خوب گھنے سدا بہار جنگلات ہوتے ہیں، نباتات بہت زیادہ تنوع پایا جاتا ہے، فرق پایا جاتا ہے یہاں پر۔ سخت لکڑی اور کے اونچے درخت ہوتے ہیں، جیسے مہاگنی کے، گرین ہارٹ، چوبے سرخ، روز ووڈ جسے کہا جاتا ہے، اور آبنوس وغیرہ، یہ جنگلات یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ یہاں کی حیوانی زندگی میں انہیں جانور یہاں پر دریائے گھوڑا، مگرمچھ، ایناکونڈا وغیرہ بھی جو ہے تو یہاں پر پایا جاتا ہے۔ پیڑوں پر رہنے والے گوریلے، چمپائنزی، ہارن بل، یہ سب بھی جو ہے تو یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ انسانی بستیاں یہاں پر بہت کم ہیں۔ لوگوں کی زندگی فطرت پر منحصر ہے۔ آدیواسی لوگ ہیں۔ لوگ مکانات درختوں پر بھی بناتے ہیں۔ قبائلی لوگ بھی ہیں، جیسے پگمی، بورو، انڈین سیمانگ وغیرہ لوگ یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ تو یہ تھی یہاں پر محل وقوع، آب و ہوا، قدرتی نباتات اور حیوانی زندگی، انسانی زندگی، یہ تمام جو ہے تو 6 خطوں کے بارے میں ہم لوگوں نے یہاں پر معلومات دیکھی ہے۔ آپ اسے کتاب میں پیج نمبر 32 پر بھی تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے پچھلے جو ویڈیو کے اندر ابھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پر جو قدرتی خطے تھے، قطبی علاقوں سے لے کر خط استوا تک مخصوص اور ذوال بلدوں کے درمیان سب پائے گئے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، یہ جو قطبین کے علاقے ہیں اور یہ
خط استوا کا جو ہے تو علاقہ خط استوا جو ہے تو یہاں سے گزرا ہوا ہے۔ تو یہاں پر جو درجہ حرارت اور پانی کی دستیابی ہے، ان خطوں کے محل وقوع اور اس کی وسعت متعین کیے جاتے ہیں۔ ان خطوں کے علاوہ بھی جو ہے تو کچھ مخصوص حالات کی بنا پر اور کچھ الگ خطے بھی جو ہے تو بن گئے ہیں۔ تو وہ جو الگ خطے بن گئے ہیں وہ یہاں پر تین خطے جو ہے تو اور یہاں پر بنائے گئے ہیں الگ سے: مانسونی خطہ، بحر رومی خطہ اور مغربی یورپی خطہ، اور ہے یہاں پر یہ خطے۔ تو انہیں بھی جو ہے تو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ہم لوگ دیکھیں گے مانسونی خطہ، محل وقوع اور خطے، ہے نا۔ تو یہ محل وقوع ہم یہاں پر اس کا دیکھیں گے تو یہ خط استوا کے شمال اور جنوب میں 10 درجہ سے 30 درجہ عرض البلد کے درمیان ہے۔ یہاں ہم لوگ خط استوا دیکھ سکتے ہیں، اس کے وہ شمال میں 10 درجہ جاتا ہے اور جنوب میں جو ہے تو 30 درجہ جو ہے تو جاتا ہے۔ یہ جو علاقہ ہے یہ مانسونی خطہ کہلائے گا۔ مانسونی خطے کو یہاں پر ہرے کلر سے جو ہے تو بتایا گیا ہے، جیسا کہ یہ مانسونی خطہ بھارت کا جو ہے تو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ بحر رومی خطہ ہم دیکھیں گے، اس کا محل وقوع تو دونوں نصف کروں میں 30 درجے سے 40 درجے کے درمیان یہ پایا جاتا ہے، بر اعظموں کے مغربی کناروں پر، مثلاً پرتگال، اسپین، الجیریا، ترکی، کیلیفورنیا، وسطی چلی، جنوب مغربی اور جنوب مشرقی آسٹریلیا وغیرہ۔ تو جو بحر رومی خطہ ہے، بحر رومی خطے کو ہلکے نیلے کلر سے جو ہے تو بتایا گیا ہے، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آسٹریلیا میں۔ اسی طرح کیلیفورنیا، ترکی وغیرہ کے اندر جہاں جہاں یہ کلر آپ لوگوں کو نظر آئے گا، اس طریقے کا نیلا کلر، ہلکا نیلا کلر جو ہے جہاں بھی نظر آئے گا، یہ دیکھیے افریقہ میں یہاں یہ اوپر کی سمت میں یہ علاقہ، تو یہ علاقے جو ہے تو بحر رومی خطہ ہے۔ اب دیکھیں گے ہم لوگ مغربی یورپی خطہ۔ تو مغربی یورپی خطے کو کس کلر سے، کس رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے؟ وہ ہے پنک کلر سے، ہلکے پنک کلر سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ بر اعظموں کے مغربی کناروں پر 45 سے 65 شمالی و جنوبی عرض البلدوں کے درمیان ہے، مثلاً ناروے، ڈنمارک، آئرلینڈ، برٹش کولمبیا، جنوبی چلی، نیوزی لینڈ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مغربی یورپی خطہ جو ہے تو پنک کلر سے جو ہے تو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ جیسے یورپ کے بازو میں دیکھیے یہاں پر یہ کلر جو پنک کلر کا نظر آ رہا ہے یہ، اور الگ الگ جہاں بھی آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے یہ کلر کے علاقے ہلکے پنک کلر کے، تو یہ مغربی یورپی خطہ جو ہے تو کہلائے گا۔ اب ہم دیکھیں گے دوسرا آب و ہوا یہاں کی مانسونی خطے کی۔ یہاں پر مانسونی خطے کی آب و ہوا دی گئی ہے۔ گرمیوں میں درجہ حرارت 27 درجے سے 32 درجہ ہے، سردیوں میں درجہ حرارت 15 سے 24 درجہ ہوتا ہے، بارش 250 ملی میٹر ہوتی ہے، 250 سے 2500 ملی میٹر ہوتی ہے، جنوبی مغربی مانسونی ہواؤں سے بارش ہوتی ہے، ایک متعینہ موسم میں بارش ہوتی ہے، بارش کی تقسیم غیر مساوی اور غیر یقینی ہوتی ہے۔ پھر یہاں کے بحر رومی خطے کے اندر خشک موسم ہوتا ہے، سردیوں میں بارش ہوتی ہے، گرمیوں میں درجہ حرارت 21 سے 27 درجہ ہوتا ہے، سردیوں میں درجہ حرارت 10 سے 14 درجہ ہوتا ہے، بارش کا اوسط 500 سے 1000 ملی میٹر ہوتا ہے، بارش سردیوں میں ہوتی ہے۔ مغربی یورپی خطے کی آب و ہوا اگر ہم لوگ دیکھیں گے، یعنی وہاں پر پانی اور ہوا، تو گرمیوں میں اوسط درجہ حرارت 20 درجہ ہوتا ہے، سردیوں میں 5 درجہ ہوتا ہے، بارش 500 سے 2500 ملی میٹر ہوتی ہے، مغربی ہواؤں کے گرد باد سے جو ہے تو بارش یہاں پر سال بھر ہوتی ہے، آب و ہوا معتدل ہوتی ہے، یعنی نہ تو سرد نہ تو بہت گرم ہوتی ہے۔ مانسونی خطے کے جو ہے تو نباتات میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ، مانسونی خطے کے اندر پتجھڑ، نیم، سدا بہار درختوں کے جنگلات پائے جاتے ہیں، مثلاً برڈ، سیل، ساگ، شیشم، سندل، کھیر، سنکونا، ببول، کانٹے دار جھاڑیاں وغیرہ جو گھاس پھوس کے ہوتے ہیں، یہ تمام جو ہے تو مانسونی خطے میں جو ہے تو پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح بحر رومی خطے کے اندر قدرتی نباتات کون کون سے ہوتے ہیں؟ چوڑے پتے والے نباتات ہوتے ہیں، پتے دبیز، چھوٹے اور روگنی لیزدار ہوتے ہیں،
درختوں کی چھال کافی دبیز ہوتی ہے یعنی موٹی ہوتی ہے، مثلاً زیتون، اوک، چیسٹ نٹ وغیرہ وغیرہ۔ کم بارش والے علاقوں میں گھاس اگتی ہے، پہاڑی علاقوں میں مخروطی نباتات ہوتے ہیں۔ اسی طرح مغربی یورپی خطے کے اندر قدرتی نباتات کیسے ہوتے ہیں؟ یہاں پر سال بھر ہری بھری گھاس ہوتی ہے، درختوں کے پتے سردیوں میں جھڑ جاتے ہیں، مخروطی درخت اور کم بلند گھاس ہوتی ہے یہاں پر، مثلاً اوک، بیج، میپل، ایلم، پائن، اسپروس، دیودار، پاپولر وغیرہ جو ہے تو اس قسم کے یہاں پر نباتات پائے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر مانسونی خطے کے اندر حیوانات کون سے ہوتے ہیں؟ شیر، چیتے، ببر شیر، ہاتھی، بھیڑیا، جنگلی سور، بندر، سانپ، مور، کوئل، اور پالتو جانوروں میں گائے، بھینس، بیل، بکریاں وغیرہ جو ہے تو یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ بحر رومی خطے میں جانور کون سے ہوتے ہیں حیوانات؟ وہ ہوتے ہیں پالتو جانور، مثلاً بکریاں، بھیڑیں، گائے، خچر، گھوڑے وغیرہ۔ مغربی یورپی خطے میں حیوانات ہوتے ہیں بھالو، بھیڑیا، لومڑیاں وغیرہ، یہ سب بھی جو ہے تو یہاں پر نظر آتے ہیں۔ یہاں کی انسانی زندگی اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو مانسونی خطے میں چھوٹے چھوٹے بے شمار دیہات ہوتے ہیں یعنی گاؤں ہوتے ہیں۔ غذا اور لباس میں بہت فرق ہے، اکثر لوگ ابتدائی پیشے سے منسلک ہے یعنی کہ زراعت۔ بحر رومی خطے کے اندر لوگ کیسی زندگی گزارتے ہیں وہ بتایا گیا ہے۔ یہاں پر یونانی اور رومی تہذیبوں کا ارتقاء ہے، زراعت اہم پیشہ ہے یعنی کھیتی باڑی، پھلوں اور پھولوں کی زراعت بھی یہاں پر ہوتی ہے۔ گیہوں یہاں کی خاص اشیاء ہے، گیہوں زیادہ استعمال کرتے ہیں اور رنگ برنگے کپڑے یہاں پر لوگ پہنتے ہیں۔ مغربی یورپی خطے میں انسانی زندگی دیکھیں گے ہم لوگ، جوشیلے اور کاروباری لوگ ہوتے ہیں یہاں پر، دریائے نورد باشندے زیادہ ہیں یہاں پر، اونی لباس استعمال کرتے ہیں، اون سے بنا ہوا، اور ثانوی ثلاثی پیشوں میں تیزی سے ترقی ہو رہی ہے۔ تو یہ باتیں یہاں پر بتائی گئی ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے سامنے شکل 6.1 کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں درجہ ذیل سوالوں کے جوابات دینا ہے۔ یہاں پر سوالات میں پوچھتا ہوں۔ پہلے تو اشاریہ کے اندر جو کلر سے بتائے گئے ہیں خطے، وہ آپ لوگوں کو دیکھنا ہے کہ کون کون سے کلر سے کون کون سے خطے جو ہے تو بتائے گئے ہیں۔ پہلا ہمارے سامنے یہاں پر ایک سوال ہے کہ بھارت میں کون کون سے قدرتی خطے پائے جاتے ہیں، تو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت کے اندر جو ہے ایک تو کوہستانی خطہ جو چاکلیٹ کلر سے اوپر کی طرف نظر آ رہا ہے وہ، اور دوسرا جو ہے وہ استوائی خطہ گرین کلر سے ہرے کلر سے جو بتایا جا رہا ہے وہ۔ تو یہ دو خطے کوہستانی خطہ اور استوائی خطہ بھارت میں نظر آتا ہے ہمارے۔ اور ایک اور جو ہے تو گرم ریگستانی خطہ بھی جو ہے تو تھوڑا بہت مغرب کی سائڈ جو ہے تو یہاں پر نظر آ رہا ہے، جس طرف راجستھان جو ہماری ریاست ہے وہاں پر۔ اب دوسرا ہے یہاں پر سوال ہمارے سامنے، گرم ریگستانی خطے سے گھرا ہوا سب سے بڑا زمینی علاقہ کس بر اعظم میں واقع ہے؟ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ افریقہ جو بر اعظم ہے یہاں پر، وہاں پر زیادہ تر جو ریگستانی علاقہ ہمیں گرم ریگستانی علاقے کا بڑا زمینی علاقہ یہاں پر دکھائی دے رہا ہے۔ قدرتی خطے میں سب سے زیادہ رنگا رنگی کس بر اعظم میں پائی جاتی ہے؟ یعنی کون سا بر اعظم ایسا ہے جہاں پر الگ الگ خطے جو ہے تو نظر آ رہے ہیں؟ تو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بر اعظم یورپ بھی ہے، ایشیا بھی ہے، اور افریقہ بھی ہے، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ وغیرہ۔ تو شمالی امریکہ میں بھی دیکھیے الگ الگ بہت سارے خطے جو ہے تو نظر آ رہے ہیں۔ تو ہم لوگ بول سکتے ہیں یہاں پر کہ شمالی امریکہ میں جو ہے تو بہت زیادہ رنگ برنگی جو ہے تو نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے جنوبی نصف کرے میں شمالی نصف کرے کے مقابلے میں قدرتی خطوں کی تعداد کم کیوں ہے؟ تو شمالی نصف کرہ ہے اور یہ جنوبی نصف کرہ ہے، تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جنوبی نصف کرے کے اندر بر اعظموں کی تعداد کم ہے، یہاں پر پانی جو ہے تو زیادہ ملتا ہے یا زیادہ پایا جاتا ہے، اس لیے جو ہے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ خط استوا جو ہے تو بالکل جنوبی نصف کرے میں ظاہر سی بات ہے زمینی جو علاقہ ہے وہ بہت کم ہے، زیادہ تر شمالی نصف کرے میں جو ہے تو زمینی علاقہ یہاں پر ہے۔
تو اس کے لیے جو ہے تو یہ فرق نظر آتا ہے ہمیں۔ دنیا میں جسامت کے لحاظ سے کون سے قدرتی خطے کا رقبہ سب سے زیادہ ہے؟ تو کون سے قدرتی خطے کا جو ہے تو رقبہ زیادہ نظر آ رہا ہے ہمیں جسامت کے لحاظ سے؟ منطقہ حارہ گھاس کے میدان جسے ہم لوگ سوانا کہتے ہیں، اس کا جو رنگ ہے وہ ہمیں زیادہ نظر آ رہا ہے۔ بر اعظم انٹارکٹیکا جیسے حالات اور کہاں نظر آتے ہیں؟ بر اعظم انٹارکٹیکا کے جیسے حالات اوپر کی سائڈ میں جو ہے تو نظر آتے ہیں، شمالی قطب کی طرف۔ بنیادی طول البلد جن زمینی حصوں سے گزرتا ہے وہاں کون سے قدرتی خطے ہیں؟ تو بنیادی طول البلد جہاں سے گزرتا ہے وہاں پر کون سے قدرتی خطے دکھائی دیتے ہیں؟ تو بنیادی طول البلد یہ والا ہے، یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے مغربی یورپی آب و ہوا کا خطہ۔ اسی طرح پیلے کلر کا یہاں پر نظر آ رہا ہے افریقہ کے پاس جو بحر رومی خطہ بھی نظر آ رہا ہے، اور کوہستانی خطہ بھی نظر آ رہا ہے۔ تو یہ تمام خطے یہاں پر نظر ہمیں آتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر اور سوال آتا ہے جیسے عارضی نباتات والا خطہ کون سا ہے؟ عارضی نباتات والا خطہ ہم لوگوں نے پڑھے ہیں کہ یہاں پر عارضی نباتات جو ہے تو پائے جاتے ہیں، انہیں وقتی طور پر جو ہے تو یہاں پر نباتات پائے جاتے ہیں، یہ ہم لوگوں نے دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ ہمیں ڈھونڈنا رہے گا سب چیزیں تفصیل سے، اس میں وقت جائے گا۔ اور دوسرا ہے کرال رکھنے والا قدرتی خطہ کون سا ہے؟ سردیوں میں بارش والا قدرتی خطہ کون سا ہے؟ گوریلا اور چمپائنزی کون سے قدرتی خطے میں نظر آتے ہیں؟ یہ تمام سوالات جو ہے تو صفحہ نمبر 36 پر دیے گئے ہیں، ہمیں جو ہے تو غور کر کے اس کے اوپر ہم لوگ جو ہے تو کر سکتے ہیں، معلومات جو ہے تو لے سکتے ہیں۔ اب یہ بات ہمیں ذہن نشین ہمیشہ رکھنا ہے کہ قدرتی وسائل پر صرف انسانی زندگی کا انحصار ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں یہ سب کا انحصار قدرتی خطوں پر ہوتا ہے، قدرتی وسائل پر ہوتا ہے۔ جتنی بھی قدرتی چیزیں ہوتی ہیں سبھی اس کے اوپر منحصر ہوتے ہیں، یعنی سب اس سے ہی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے قدرتی خطوں کے جو قدرتی وسائل کا استعمال ہمیں احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے، دوسرے جانداروں کا بھی ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے، ضروری ہو تبھی جو ہے تو اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ ساری دنیا میرا خاندان، یہ جو تصور ہے یہ ہماری زندگی میں آنا چاہیے تاکہ ہمیں دوسروں جانداروں کا بھی خیال رہے اور ہم ان کے لیے بھی جو ہے تو کچھ باقی رکھیں۔ یہی جو ہے تو یہاں پر بتایا گیا ہے۔ زمین پر عموماً تقریباً 25% ریگستان ریت سے بھرے ہوئے ہیں، ریت ہے اس میں ریگستانوں میں، جیسا کہ بتایا گیا ہے یہاں پر، اور یہاں بھی تصاویر میں جو ہے تو ریگستان سب دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں کو۔ بقیہ ریگستان بنجر یا کھلی زمین ہے، بنجر زمین جہاں پر کھیتی باڑی نہیں کی جا سکتی، چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے ہیں، سنگ ریزوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ کچھ ریگستانی علاقوں میں بلند ٹیکریاں ہیں، مختلف اشکال کے ٹیلے بھی وہاں پر بنائے نظر آتے ہیں۔ ہمارے ملک میں لداخ یا امریکہ میں ایریزونا، جیسا کہ دونوں تصاویر یہاں پر دکھ رہی ہے آپ لوگوں کو، ان کا شمار اس قسم کے ریگستانوں میں ہوتا ہے۔ ریگستانوں میں چلنے والی تیز رفتار ہوائیں ریت کے باریک باریک ذرات جسے ہم بالو کہتے ہیں اسے اڑا کر لے جاتے ہیں اور ان کی اجتماع کاری کرتے ہیں، یعنی ان کو جمع کرتے ہیں۔ ریت کے ٹیلے جسے انگریزی میں ڈیونس کہتے ہیں تیار کرتے ہیں وہ۔ کچھ ریتیلے ٹیلے تو 200 میٹر تک بلند ہوتے ہیں۔ یہ ٹیلے ایک جگہ قائم نہ رہتے ہوئے ہواؤں کے ذریعے ہمیشہ آہستہ آہستہ کھسکتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ریت کے ان متحرک ٹیلوں کی زد میں آ کر کئی گاؤں ریت کے نیچے دفن ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ جو ٹیلے آپ کو نظر آ رہے ہیں ریت کے ٹیلے، یہ دھیرے دھیرے ہواؤں کی وجہ سے آگے بڑھتے ہیں اور کبھی کبھی جو ہے تو گاؤں ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ یہ جو ہے تو یہاں پر بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہاں پر جو ہمارا یہ سبق تھا جس کا نام تھا قدرتی خطے، تو یہ سبق ختم ہو گیا ہے یہاں پر۔ اس کے اندر بہت کچھ جو ہے تو بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ لوگ بھی پیج نمبر 30 پر اس سبق کو دیکھ سکتے ہیں، نقشوں کا بغیر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اگر آپ لوگوں کو کچھ نہیں سمجھا ہوگا تو اپنے استاد کی بھی مدد لے سکتے ہیں۔ اس طریقے سے میں امید کرتا ہوں کہ بہت کچھ آپ لوگوں کو سمجھا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہم پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔